کیا آپ جانتے ہیں کہ سود خوری کیا ہے؟ اور کیا آپ نے سود خوروں کے دردناک واقعات سنے ہیں؟ اور کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ سود لینے اور دینے والوں کا کیا انجام ہوگا؟ ان سب سوالات کے جوابات جاننے کے لیے میری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ واقعہ نمبر 1۔ عبداللہ بن مدینی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے بچپن کا زمانہ تھا اور میں اپنے والد رحمت اللہ علیہ کی قبر پر قرآن خوانی کے لیے حاضر ہوا کرتا تھا۔ ایک دن فجر کے بعد اندھیرے میں ہی میں قبرستان پہنچ گیا۔ جہاں تک مجھے یاد آتا ہے کہ رمضان مبارک کا آخری عشرہ تھا اور شب قدر تھی۔ میں اپنے والد مرحوم کی قبر کے قریب بیٹھ کر قرآن کی تلاوت میں مشغول ہو گیا۔ وہاں اس وقت میرے علاوہ اور کوئی دوسرا شخص موجود نہ تھا۔ میں نے اچانک سنا کہ کوئی نہایت دل دوز اور ہیبت ناک آواز میں کراہ رہا تھا۔ یہ آواز جس نے مجھے پریشان کر دیا تھا۔ میرے قریب ہی ایک پختہ اور سفید قبر سے آ رہی تھی۔ میں نے قرآن خوانی بند کر دی اور اس آواز کی طرف کان لگا دیے۔ میں نے محسوس کر لیا کہ وہ آواز اسی قبر میں ہونے والے عذاب کی ہے اور مردہ اس وقت عذاب میں مبتلا ہے اور اس دردناک انداز سے آہوزاری کر رہا ہے۔ یہ آواز ایسی ہے کہ جس سے آدمی کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اور انسان گھبرا جائے۔ تھوڑی دیر تک میں اس آواز کو سنتا رہا، لیکن پو پھٹنے لگی تو اس آواز کا آنا بند ہو گیا۔ اس کے بعد ایک شخص ادھر سے گزرا تو میں نے پوچھا کہ یہ قبر کس کی ہے؟ اس نے بتایا کہ فلاں کی ہے۔ میں بھی اس کو جانتا تھا اور بچپن میں نے اس کو دیکھا تھا۔ اس کے اکثر اوقات مسجد میں ہی گزرتے تھے۔ تمام نمازیں اپنے وقت پر ادا کرتا تھا اور وہ انتہائی خاموش اور سنجیدہ آدمی تھا۔ چونکہ میں اس کی نیکیوں اور خوبیوں سے واقف تھا، اس لیے یہ صورتحال میرے اوپر شاخ گزری۔ میں نے واپس آ کر اس کے دوستوں اور واقف کاروں سے اس کے احوال دریافت کیے تو لوگوں نے بتایا کہ یہ شخص سودی کاروبار کیا کرتا تھا۔ واقعہ نمبر 2۔ کچھ عرصے قبل ایک واقعہ اخبار میں شائع ہوا تھا کہ بلوچستان کے ایک قصبے میں مردے کو لحد میں اتارتے ہوئے اس وقت لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا جب مردے سے لپٹے ہوئے سانپ نے کفن سے اپنا سر باہر نکالا۔ یعنی شاہدوں کے مطابق ہلاک ہونے والا سودی کاروبار کرتا تھا۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے معراج کی رات دوزخ میں دیکھا کچھ لوگ وہ ہیں جن کے پیٹ ایسے ہیں جیسے بڑے بڑے کمرے ہیں اور ان کے پیٹوں میں سانپ ہیں جو کہ باہر سے نظر آ رہے تھے۔ میں نے کہا، جبرائیل علیہ السلام یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سود خور ہیں۔ مسلمانوں، غور کرو اور دیکھو کہ سود خور دنیا اور آخرت میں کتنے بڑے عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہمیشہ حلال کماؤ اور حلال کھاؤ اور بال بچوں کو بھی رزق حلال کھلاؤ۔ واقعہ نمبر 3۔ ایک صاحب اپنے مضمون میں رقم کرتے ہیں کہ ڈاکٹر بلوچ صاحب کی زبانی حالات لکھ رہا ہوں۔ بوسن روڈ ملتان کے ایک قبرستان میں بوٹ کے ذریعے قبر کشائی کا حکم ملا۔ ایک ایسے آدمی کی نعش تھی جو اپنی زندگی کے 20 سال سعودی عرب میں رہا، الحاج تھا، حافظ قرآن تھا۔ سعودی عرب سے پاکستان واپس آ کر سودی کاروبار شروع کر دیا۔ اچانک مر گیا۔ اس کی پہلی بیوی کے بچوں نے مجسٹریٹ کو درخواست دی کہ ہمارے ابو کو
زہر دے کر مارا گیا ہے۔ دفن ہونے کے 1 سال بعد قبر کشائی کا حکم ملا۔ میں بورڈ کا ممبر تھا۔ سول جج کی موجودگی میں قبر کھولی گئی۔ نہ کوئی بو، نہ کوئی کیڑا تھا۔ جب کفن ناچ سے ہٹایا گیا تو صرف ہڈیوں اور سیاہ راکھ کے سوا کچھ باقی نہ تھا۔ البتہ مختلف رنگ کے بچھو ہڈیوں کو چمٹے ہوئے تھے۔ ان بچھوؤں کو ہڈیوں سے ہٹانا ناممکن تھا کیونکہ ان کے ڈنگ ہڈیوں کے اندر تھے۔ ان کو زیادہ چھیڑنے سے خطرہ تھا، اس لیے اسی حالت میں چھوڑ دیا گیا۔ یہ حالت دیکھ کر احساس ہوا کہ جو شخص سود کا کاروبار کرے گا، مرنے کے بعد اس پر ایسی آگ مسلط کر دی جائے گی جو اس کو جلا کر راکھ کر دے گی۔ اس کی ناش پر کفن ویسے ہی تھا۔ معلوم ہوا کہ اس آگ کا اثر صرف مرنے والے کے جسم پر رہا۔ واقعہ نمبر 4۔ ایک اخباری رپورٹ کے مطابق سود خور کی قربانی ناجائز۔ گائے رسہ توڑوا کر بھاگ نکلی۔ ذبح کرنے کی بار بار کوششوں کے باوجود گائے کی گردن پر چھری نہ چل سکی۔ کالج روڈ ڈسکا کے مشہور زمانہ تاجر نے عید قربان کے موقع پر قربانی کی خاطر 50,000 روپے مالیت کی قیمتی گائے خریدی، اور قربانی کی خاطر جب ذبح کرنے کے لیے کسائی نے گائے کی چاروں ٹانگیں کھلے میدان میں باندھ کر ذبح کرنے کی نیت کی تو گائے رسہ توڑوا کر فوراً بھاگ نکلی، جسے علاقے کے لوگوں نے دوبارہ پکڑ کر ذبح کرنے کے لیے باندھا، اور کسائی نے جو ہی گائے کی گردن پر چھری چلائی تو قدرے زور لگانے کے باوجود نہ چل سکی، حتیٰ کہ گائے کی گردن سے رتی بھر خون بھی نہ نکلا، اور ایک غائبانہ آواز آئی کہ سود حرام ہے اور ناجائز سود کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ اس آواز کا سننا تھا کہ کسائی اور اس کے ساتھی اور دیگر قریب کھڑے لوگ دم دبا کر بھاگ نکلے، اور گائے بھی موقع سے غائب ہو گئی۔ اس واقعے کو سن کر لوگوں نے توبہ کی، اور سود خور عمران شریف نے اعلانیہ اپنے گناہوں کا سینکڑوں لوگوں کی موجودگی میں اعتراف کیا اور اس کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ اس منظر کو دیکھنے والے کئی لوگ بھی معافی مانگنے لگے۔ اس دوران عمران شریف نے کالج روڈ پر لوگوں کے سامنے آہو بکا کی، ناک کی لکیریں نکالیں اور کہا کہ اے اللہ مجھے بخش دے، بے شک تو بڑا رحیم ہے۔ اسی دوران ڈسکا کے سینکڑوں لوگوں کی موجودگی میں وہی گائے دوبارہ اچانک بھاگتی ہوئی ان کے سامنے آ گئی، جس کو دیکھ کر لوگ ورطہ حیرت میں مبتلا ہو گئے اور سمجھ لیا کہ خداوند کریم نے عمران شریف کی توبہ قبول کر لی ہے۔ دوبارہ کسائی بلوایا گیا اور قربانی کی گئی، جس کا سارا گوشت عمران شریف نے غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ اس واقعے کی خبر دور دراز تک لوگوں میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ ناظرین، بہت ہی غور و فکر کا مقام ہے۔ ہمارے معاشرے میں سودی کاروبار اور سودی لین دین بہت عام ہو گیا ہے۔ آئیے آج سچے دل سے توبہ کریں تاکہ اللہ تعالی ہمیں معاف فرما دے اور عذاب قبر سے ہم بچ جائیں۔ آمین۔ اور اگر آپ ایسے بہت سے اسلامی واقعات سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل اقلا اسلامک سٹوریز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آپ کی اسکرین پر ملے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔